السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، آج آپ کے ساتھ سعودی نیوز اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں، محکمہ پاسپورٹ سے رقم واپس کیسے لیں۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ جن لوگوں کا بیلنس محکمے کی طرف ہے وہ اسے 3 اپلیکیشن میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ایک سعودی شہری نے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا تھا کہ اس کی والدہ کا بیلنس محکمہ پاسپورٹ کے ذمے ہے۔ والدہ کئی بار بینک کے ذریعے بیلنس واپس لینے کی کوشش کر چکی ہے مگر ناکام رہی۔ مجھے بیلنس واپس لینے کا طریقہ کار بتائیے۔ یاد رہے کہ محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے یہ مسئلہ بہت سارے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وقتاً فوقتاً پیش آتا رہتا ہے۔ اقامہ بنواتے یا تجدید کے وقت، خروج عہدہ ایگزٹ ری انٹری نکلواتے وقت بعض تکنیکی مسائل کی وجہ سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا بیلنس محکمہ پاسپورٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کا جو طریقہ معروف ہے، اس میں سے بعض اوقات محکمہ پاسپورٹ کا سسٹم معاون ثابت نہیں ہوتا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کا بیلنس ہماری طرف ہو وہ انفارمیشن سروس سے رابطہ کریں۔ وزارت خزانہ کے مشترکہ کمیونیکیشن سینٹر کے ماتحت سرکاری ادائیگیوں کی سیکشن سے بیلنس واپس لینے کے لیے مشترکہ نمبر 19990 یا ای میل cc@mufa.government.sa یا ٹویٹر اکاؤنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے بیلنس طلب کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بعض غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ اقامہ فیس اپنے کسی دوست یا شناسہ کے ذریعے جمع کراتے ہیں، ایسی صورت میں ان کا بیلنس محکمہ پاسپورٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی وصولی میں کبھی کبھار مشکل پیش آتی ہے، لیکن اگر صارف نے اپنے اکاؤنٹ سے رقم جمع کرائی تو ایسی صورت میں بیلنس آسانی سے واپس آ جاتا ہے۔ عموماً اپنے اکاؤنٹ سے فیس جمع کرائی گئی رقم واپس مل جاتی ہے، لیکن محکمہ پاسپورٹ کے باہر صدادہ کے ذریعے جمع کرائی گئی رقم کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ جون کے بجلی بل میں 15% ٹیکس شامل ہوگا یا نہیں۔ سعودی بجلی کمپنی نے کہا ہے کہ جون کے بجلی بل میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس واٹ شامل نہیں ہوگا۔ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر عمل درآمد 1 جولائی سے کیا جائے گا، اس سے پہلے کسی بھی بل پر نہیں ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی بجلی کمپنی نے اس حوالے سے بتایا کہ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کی ہدایت کے مطابق 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا فیصلہ 1 جولائی 2020 سے نافذ کیا جائے گا۔ جون کے بل میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف 5% ہوگا، خواہ جون کا بجلی کا بل جولائی ہی کیوں میں نہ جاری ہو۔ یاد رہے کہ مملکت بھر میں 30 جون 2020 تک ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح 5% تھی۔ 1 جولائی سے اسے بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ ایوان و صنعت و تجارت میں تجارتی کمیٹی کے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی نئی شرح کے حوالے سے ویڈیو اجلاس کیا۔ اس موقع پر محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کے نمائندوں عبداللہ العنزی اور عفاف الفیفی نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے وضاحتیں دی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام سامان اور جملہ خدمات پر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نافذ ہوگا۔ وکلاء کے معاہدے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ البتہ محکمہ زکوٰۃ سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی ادائیگی میں سہولت طلب کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی فیس پر بھی ابھی 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جائے گا کیونکہ ان کی وصولی لیٹ ہوگی، جبکہ فیس کے استحقاق کا تعلق 1 جولائی سے پہلے والے دورانیے سے ہے۔ محکمہ زکوٰۃ کے مطابق کوئی بھی سامان جو 30 جون سے 2020 سے قبل درآمد کیا گیا ہو، اس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% ہی لاگو ہوگا، لیکن اگر 1 جولائی سے کوئی سامان درآمد کیا جائے گا تو اس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% لیا جائے گا۔ العنزی نے بتایا کہ سرکاری ادارے پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس نافذ نہیں ہوگا۔ العنزی نے سے دریافت کیا گیا کہ کیا گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے اجرا پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوگا تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ٹیکس بل 11 مئی 2020 سے 30 جون تک جاری ہوا ہو تو ایسی صورت میں صرف 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوگا۔ البتہ اگر 1 جولائی کے بعد جاری ہوا ہو اور گاڑی اس کے بعد آئی ہو تو ایسی صورت میں ٹیکس 15% ہی ہوگا۔ محکمہ زکوٰۃ کے نمائندے سے پوچھا کہ اگر کسی شخص نے 1 مئی سے 1 سال کے لیے کسی کمپنی سے ہیلتھ انشورنس اسکیم حاصل کی ہو اور معاہدے میں یہ بات موجود ہو کہ ہیلتھ انشورنس اسکیم کی رقم قسطوں میں ماہانہ وصول کی جائے گی
اور ہر مہینے میڈیکل انشورنس سروس کا بل جاری ہوگا تو کیا ایسی صورت میں 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جائے گا یا 15% کا فیصلہ لاگو ہوگا؟ محکمہ زکوٰۃ کے نمائندے نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا 1 مئی سے 30 جون تک ہیلتھ انشورنس سروس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% ہوگا، جبکہ 1 جولائی سے آئندہ 11 ماہ تک 15% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ موسم گرما میں طائف کے پھلوں کی کیا بات ہے؟ سعودی عرب کا پرفضا مقام طائف و انواع اور اقسام کے پھلوں کے لیے بے حد مشہور ہے۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی باغات کے مالکان مقامی شہریوں، سیاحوں، مقیم غیر ملکیوں اور اطراف کی بستیوں کو ذائقے دار پھل فراہم کر رہے ہیں۔ ان دنوں طائف میں پھلوں کی باغات آباد ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کاشتکار ایک طرف تو باغات کی سینچائی کر رہے ہیں تو دوسری جانب انواع و اقسام کے پھل توڑ کر انہیں خوبصورت کارٹن میں آراستہ کر کے مارکیٹ پہنچا رہے ہیں۔ وادی محرم، قریش، بنی مالک، ثقیف، بالحارث، بنی سعد، الہدا، نیز الشفا میں بنو سعد اور سمالتا کے درمیان پھلوں کے باغات ایک قطار سے نظر آتے ہیں۔ طائف میں موسم گرما کے پھلوں میں آڑو، انجیر، آلو بخارا، شہتوت، سفرجل، کیوانس اور انار بڑے مشہور ہیں۔ یہاں اتین شوکی نامی ایک پھل پایا جاتا ہے جسے البرشومی بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی شہری اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ سڑک کے کنارے فرشی دکانوں اور ریڑھیوں پر مقامی لڑکے اور یمنی اسے فروخت کرتے ہیں۔ سیاحت کے لیے طائف آنے والے موسم گرما کے پھلوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ان دنوں طائف کا موسم بڑا فرحت بخش ہوتا ہے۔ یہاں سیر و سیاحت کے لیے آنے والے خوبصورت موسم سے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ سڑک کے کنارے لگی پھلوں اور سبزیوں کی دکانوں سے اپنے پسندیدہ پھل اور سبزیاں خریدتے ہیں۔ خاص طور پر الشفا اور الہدا آنے جانے والے راستوں پر پھلوں کی موسمی دکانیں بڑی جاذب نظر آتی ہیں۔ طائف کے ایک کاشتکار عبدالعزیز طویرکی نے بتایا کہ طائف اور اس کے وادیوں میں پھلوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ پیداوار بے حد عمدہ ہے۔ آب پاشی کے لیے پانی وافر مقدار میں مہیا رہا، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ ان دونوں یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے۔